بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نافع بن عبداللہ حارث کی مکمل کہانی۔ حضرت نافع بن عبداللہ حارث ان عظیم صحابہ کرام میں شامل تھے جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت، حق و انصاف کا قیام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرنے میں گزاری۔ ان کی زندگی ایمان، تقوی، حکمت اور دیانت کا عظیم نمونہ ہے۔ ابتدائی زندگی۔ حضرت نافع بن عبداللہ حارث کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ ان کی پرورش مکہ مکرمہ میں ہوئی جہاں وہ اپنی ذہانت، بردباری اور اخلاقی اقدار کی وجہ سے معروف تھے۔ جب اسلام کی دعوت عام ہوئی تو حضرت نافع نے حق کو پہچانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان کا ایمان لانا ایک جرأت مندانہ قدم تھا کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو شدید مخالفت اور مشکلات کا سامنا تھا۔ اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت نافع بن عبداللہ ان ابتدائی لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے اسلام کی روشنی کو دل سے قبول کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کی اور آپ سے دین کی تعلیم حاصل کی۔ وہ قرآن پاک اور نبی کریم کی احادیث کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے میں خصوصی دلچسپی رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت۔ حضرت نافع کو نبی کریم کی خصوصی محبت اور اعتماد حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صلاحیتوں اور دیانتداری سے خوب واقف تھے اور مختلف مواقع پر ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین کی تعلیمات کو آگے بڑھانے اور مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف اہم ذمہ داریاں تفویض کیں۔ مکہ مکرمہ کا گورنر۔ حضرت عمر بن خطاب کے دوران خلافت میں جب مکہ مکرمہ میں انتظامی امور بہتر طریقے سے سنبھالنے کے لیے کسی قابل، دیانتدار اور باصلاحیت شخص کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عمر نے حضرت نافع کو مکہ مکرمہ کا گورنر مقرر کیا۔ یہ ذمہ داری نہایت اہم تھی کیونکہ مکہ مکرمہ مسلمانوں کے لیے مقدس ترین شہر تھا اور وہاں انصاف اور امن قائم رکھنا ایک عظیم ذمہ داری تھی۔ حضرت نافع نے اس ذمہ داری کو نہایت حکمت اور دیانتداری کے ساتھ نبھایا۔ وہ نہ صرف انتظامی امور میں مہارت رکھتے تھے بلکہ عوام کے دلوں میں اپنی نرمی، عدل اور حسن سلوک کے ذریعے ایک خاص مقام حاصل کر چکے تھے۔ حضرت عمر کے ساتھ مکالمہ۔ ایک مشہور واقعہ کے مطابق جب حضرت عمر نے انہیں گورنر مقرر کیا تو انہوں نے فرمایا، اے نافع، یہ ذمہ داری ایک امانت ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور ہر حال میں انصاف کو مقدم رکھنا۔ حضرت نافع نے ان ہدایات کو اپنی زندگی کا اصول بنایا اور مکہ کے لوگوں کے ساتھ ایسے انصاف اور محبت کا مظاہرہ کیا کہ وہ ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ حضرت نافع کا طرز حکمرانی۔ حضرت نافع بن عبداللہ کی حکمرانی میں عوام کے مسائل کو فوری اور مؤثر طریقے سے حل کیا جاتا تھا۔ زکوٰۃ اور صدقات کی تقسیم عدل کے ساتھ ہوتی تھی جس سے غریب اور نادار لوگوں کی ضروریات پوری ہوئیں۔ مکہ مکرمہ میں امن و امان قائم رہا اور لوگ ان کی دیانتداری اور عدل کے معترف تھے۔ اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے تعلیمی محافل اور تبلیغی سرگرمیوں کو فروغ دیا گیا۔ تقوی اور دیانت۔ حضرت نافع کے دل میں اللہ کا خوف
اور امت مسلمہ کی خدمت کا جذبہ تھا۔ وہ ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے تھے اور کبھی بھی ذاتی مفاد یا دنیاوی لالچ کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ ان کی زندگی اس بات کا عملی نمونہ تھی کہ ایک مسلمان کو اپنے فرائض کس طرح انجام دینے چاہئیں۔ ایک یادگار واقعہ: ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ایک اہم مسئلہ درپیش آیا جس کے حل کے لیے عوام حضرت نافع کے پاس آئے۔ انہوں نے قرآن پاک کی روشنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی بنیاد پر ایسا فیصلہ کیا کہ سب مطمئن ہو گئے اور انصاف کی تعریف کرنے لگے۔ ان کے اس فیصلے نے ثابت کیا کہ وہ علم و حکمت میں بھی بے مثال تھے۔ آخری ایام: حضرت نافع بن عبداللہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گزاری۔ ان کی آخری ایام بھی عبادت، تبلیغ اور امت مسلمہ کی فلاح کے لیے وقف رہے۔ وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے رہے اور اپنے عمل سے امت مسلمہ کو یہ سکھایا کہ ایمان اور تقوی ہی اصل کامیابی کا ذریعہ ہے۔ سبق: حضرت نافع بن عبداللہ حارث کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو دیانتداری اور حکمت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ ان کی زندگی مسلمانوں کے لیے عدل، تقوی اور قربانی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری اسٹوری اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ہمارا دوسرا چینل ہے جے وی انصاری کے نام سے، اس پر بھی ضرور وزٹ کریں۔ اس پر آپ کو بہت اچھی اسلامی سٹوریاں ملیں گی۔ بہت شکریہ۔